बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और एक ज़माना याद कीजिए, कम से कम मैंने तो अपने बचपन में ज़माना देखा हुआ है कि जब शादियाँ होती थी तो खाना जो है वो बैठ के खाया जाता था। आप बैठ जाते थे टेबलों पे या ज़मीन पे, दस्तरखान लगते थे और टेबलों पे भी अगर बैठते थे, कुर्सियों पे भी बैठते थे तो खाना परोसा जाता था। और परोसने का मतलब है कि खाना वहाँ पे लोग फिर रहे होते थे और वो खाना आपको वहाँ पे आके बांटते थे। तो आपका वो जो वन डिश वाला सिलसिला है, उसका जो एक पैराफर्नेलिया है उस पे झपटने का, वो नहीं हुआ करता था। और दूसरी बहुत बड़ी चीज़ ये होती थी कि खाना बैठ के खाते थे। और तीसरी बड़ी अच्छी बात ये होती थी कि खाना ज़ाया नहीं होता था, क्योंकि हर कोई उतना ही ले रहा होता था जितना उसने खाना है। तो वो पहाड़ बनाने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता था। मौलवी साहब आते थे, वो निकाह पढ़ाते थे और वो चले जाते थे और लोग जो है वो मुबारकबादें देते थे। और बड़ी जो ज़्यादा सहूलत वाले लोग हुआ करते थे वो उसके बाद मिठाई या बिद जिसको कहते हैं वो बांटते थे और किस्सा जो है वो तमाम हो जाता था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त बदला। मुझे नहीं लगता कि वक्त क्यों बदला, या तो ज़माने ने तरक्की की या ज़माने में लोगों का एक दूसरे पे इत्तमाद ना रहा। क्योंकि मेरे माँ बाप की जो ज़िंदगी थी, इस ज़माने में निकाह जो था वो सिर्फ निकाह था, उस पर कोई कागज़ नहीं था, कोई पेपर वर्क नहीं था, कोई लिखना नहीं था। जो ज़ुबान थी वो ज़ुबान थी। शायद लोगों का ज़ुबान पे इतना इत्तेमाद ना रहा हो कि अयूब ख़ान साहब ने 60 की दहाई में प्रॉबली 61 के अंदर ये फ़ैसला किया कि निकाह नामा जो है उसको बाकायदा तहरीर के तौर पे, एक डॉक्यूमेंट के तौर पे बनाया जाए और उसको निकाह नामे को फिर रजिस्टर भी किया जाए, ताकि लोगों को पता हो कि किन कंडीशंस के तहत निकाह हुआ है। ये निकाह नामा मैं बहुत ही क्या कहना चाहिए, ज़ोर के साथ इस बात को माँ बाप को कह रहा हूँ कि अपने बच्चों को, बेटियों को, बेटों को निकाह से पहले 2 काम ज़रूर किया करें। एक तो ब्लड टेस्ट ज़रूर शामिल करें, थैलेसीमिया का ये ज़रूर शामिल करना चाहिए, ख़ास तौर पे उन शादियों में जो कज़न मैरिजेस हैं। 2, अपने बेटियों और बेटों को ये निकाहनामा चंद दिन पहले लेकर दें और उनको पढ़ाएं और उनके साथ उस पर बहस करें कि कौन सी शिक जो है वो उनको अच्छी लग रही है, कौन सी अच्छी नहीं लग रही, ताकि निकाह वाले दिन जो है वो कोई इशू ना हो। निकाह नामे के अंदर जो शिकें हैं इनके ऊपर आज बात करेंगे। हशाम इलाही हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर है। हशाम, बड़ी कि आप यहाँ पर तशरीफ़ नहीं लाए और टेलीफोन पे हैं। हाफ़िज़ जी, अस्सलाम वालेकुम। हशाम भाई, सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से आप हुक्म करें, हम हाजिर होने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बस आज सफर था, इस वजह से नहीं आ सका। सलामत रहिए, सलामत रहिए। अच्छा हाफ़िज़ जी, ये बताइए कि निकाह नामा जो है ये पहले तो हुआ नहीं करता था, तो वो भी निकाह तो आप जायज़ ही समझते हैं ना जितने हुए तब तक 1971 से 61 से पहले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुनियादी तौर पे बिलाल भाई, जो निकाह नामा है वो जो शर्त है वो लीगल दस्तावेज के तौर के ऊपर है, इसकी शर्त नहीं है। ये शरई हैसियत नहीं है इसकी? नहीं, इसकी शरई हैसियत इसलिए नहीं है, अगर कोई बंदा प्रॉपर निकाह की तमाम शराइत पूरी करते हुए निकाह कर लेता है तो उसका निकाह वैलिड है, उसको ज़नानी कहा जाएगा। अच्छा। हाँ, बाद में वो निकाह नामा भरेगा। और अमूमन आपने देखा होगा निकाह नामे बाद में भरे जाते हैं। बाद खानदान इस चीज का इस्तेमाल करते हैं कि निकाह नामा पहले भरा जाए, जैसे आपने दिबाचे में कहा कि बच्चे और बच्ची को पहले पढ़ लेना चाहिए ये तमाम शराइत के ऊपर। लेकिन हकीकत बात यह है, इसकी जो सारी की सारी मिसाल है कि रजिस्ट्री की तरह की है। जैसे आप एक जमीन के इंतकाल के अंदर एक लीगल दस्तावेज, रजिस्ट्री और इंतकाल आ गया। बुनियादी तौर पे ये निकाह की एक लीगल दस्तावेज है, जो यानी आप ये कह सकते हैं कि बाद में अदालतों में पेश कर सकते हैं या कोई लिटिगेशन हो। बुनियादी तौर पे शरीयत में इस निकाह के पेपर की जो हैसियत है वो सिर्फ एक दस्तावेज उर्फ की है, मुआशरती उर्फ जो है। तो ये जो मुआशरती उर्फ होते हैं ये इस्लाम में ममनू नहीं होते, यानी ये एक जायज काम है निकाह नामा भर लेना, दस्तावेज किसी भी मुआहदे को लिख लेना। तो वो लिखा जाना, इसके अंदर शरीक बाहत मौजूद नहीं है। लेकिन हकीकत में निकाह मुनक्किद हो जाता है। एक बंदे ने निकाह पढ़ाया, 2 गवाह मौजूद हो, वली की इजाजत हो, महर हो, ये तमाम जो निकाह की शराइत हैं ये पूरी हो तो निकाह लीगली मुनक्किद हो जाता है। ठीक हो गया। अब असल में बुनियादी बात यह है कि निकाह नामे के ऊपर बात शराइत ऐसी लगव लगा दी गई हैं जिसके ऊपर उलमा को इतराज होता है। हाफ़िज़ जी, आपको इसमें शामिल करता हूँ। फ़र्ज़ कीजिए कि उसके अंदर मुख्तलिफ शिकें हैं ना,
تو ان شکوں میں مثال کے طور پہ میں مثال دے رہا ہوں، مثال کے طور پہ جو شخص ہے وہ غلط انفارمیشن لکھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ اپنا ایڈریس غلط لکھتا ہے، مثال کے طور پہ وہ اپنا مسلک غلط لکھتا ہے، مثال دے رہا ہوں یہ، اگر وہ غلط انفارمیشن اس نکاح نامے میں بھری جاتی ہے تو کیا وہ نکاح جو اس نکاح نامے کے عوض ہو رہا ہے وہ درست ہوگا؟ بنیادی طور پہ بلال بھائی، نکاح کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آیات پڑھتے تھے ان میں سے ایک آیت کا آپ ترجمہ پڑھیں، آپ نے تو بالکل اس سے ہم آہنگ بات کیا، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، بات سیدھی اور سچی کرو۔ یہ نکاح کے موقع کے اوپر جو رسول اللہ نے فرمایا، یہ آپ کے سوال کا عین جواب ہے، اللہ سے ڈرو اور بات سیدھی کرو۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ غلط انفارمیشن نکاح سے پہلے بھی دی جاتی ہے کہ لڑکے کی جناب اتنی کمائی ہے اور جناب لڑکی کی اتنی عمر ہے، وہ 2 یا 4 ہفتوں کے بعد لڑکے کی کمائی کا بانڈا بھی پھوٹ جاتا ہے اور لڑکی کی عمر بھی پتہ چل جاتی ہے۔ تو بات سیدھی اور سچی کرنے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خیر و برکت کا نزول ہوگا۔ جو بات آپ نے کیا غلط انفارمیشن، آپ کی بات کو آگے بڑھاؤں حافظ جی، اگر غلط انفارمیشن جو ہے وہ نہیں دینی چاہیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح میں جو آیات پڑھی، تو وہ تو پھر پارلر جانا بھی ایک بہت بڑی بے ایمانی ہوگی۔ وہ کیسے؟ وہ خاتون صبح نکلے گی نہیں جو کہ پارلر میں آپ نے شام کو نکاح کے وقت دیکھی۔ یہ تو آپ نے وہ پھر لطیفے والی بات کر دیا کہ میک اپ کے بغیر بچے نہیں ماں کو پہچان رہے ہوتے۔ خیر یہ تو چلے ایک قدرہ تفنن بات ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بندہ غلط بیانی کرتا ہے تو اس کو غلط بیانی کا گناہ ضرور ملتا ہے، لیکن نکاح پھر بھی ہو جائے گا۔ کرنا چاہتا ہوں کہ جو آپ بدعت کے حوالے سے مفتی صاحب سے بات کرتے ہیں نا، بلال بھائی، بدعت بنیادی طور پہ اس چیز کو کہتے ہیں جو ثواب کی نیت سے دین میں ڈالی جائے، ثواب کی نیت سے۔ یہ نکاح نامہ عرف کی حیثیت رکھتی ہے، یعنی معاشرتی، جیسے کہ مفتی صاحب نے فرما دیا کہ ایک ملکی قوانین ہے، تو ہر ملکی قوانین جو شریعت سے متصادم نہ ہو، ٹکرائیں نہ، تو ان کا احترام کرنا چاہیے۔ لیکن یہی تینوں علماء ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم اس بات پہ اتفاق کرتے ہیں، ہر وہ شرط جو قرآن و سنت سے ٹکرائے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے، کل شرط ما لیس فی کتاب اللہ، ہر وہ شرط جو کتاب اللہ میں موجود نہیں ہے، قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے، وہ باطل ہے۔ تو اس طرح کی جو شرائط ہم نکاح نامے کے اندر بھی دیکھتے ہیں جو باطل ہیں، ان کی ایک بڑی طویل فہرست ہے۔ میں ان شرائط کے اوپر آتا ہوں، مجھے پہلے میں جھوٹ اور سچ کا ذرا تعین کر لوں۔ نکاح نامے پہ حافظ جی مجھے صرف چھوٹا سا جواب دیجیے گا، ہم عام طور پہ لڑکی کا جو نام ہے وہ نیمرولوجی کے حوالے سے یا خاندانی روایتوں کے حوالے سے بدل دیتے ہیں، نام اس کا نسرین ہوتا ہے، نکاح نامے میں پروین لکھا جاتا ہے، ولدیت وہی رہتی ہے۔ یہ ٹھیک بات ہے یا غلط بات ہے؟ نہیں، جو آئی ڈی کارڈ کے اوپر نام ہو وہ لکھنا درست ہے، اور اگر نام کو بدلا جائے تو یہ تو بہرحال جھوٹ کا گناہ تو ملنا ہی ہے اگر جھوٹ بولا گیا۔ نہیں، جھوٹ نہ بولا جائے، لیکن نکاح جو ہے تھا وہ نسرین کی شادی ہونی تھی، نکاح نامے پہ پروین کی شادی ہوئی، یہ کیا ہوگا؟ اور یہ بڑا عام ہے نام بدلنا نکاح کے اگر تو صرف نام بدلا ہے نا، یہ تو غلط بیانی ہے، اور اگر حقیقت میں دلہن بھی بدل دی ہے تو پھر تو دھوکہ دہی ہے۔ نہیں، وہ تو قیامت ہی برپا ہوگی نا اگر دلہن بدل دی۔ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ واقعی کیا جو نام بدلتے ہیں لوگ نکاح کے لیے، کیا وہ درست رسم ہے؟ نہیں، یہ بدفعلی، اگر نام بدلنا ہے تو وہ تو بچپن میں بدل دینا چاہیے۔ اگر کسی کو کسی کا نام پسند نہیں آ رہا تو وہ کم عمری میں تبدیل کر دینا چاہیے۔ بعد میں یہ جو آپ نے کہا نیومرولوجی اور علم جفر اور اس حساب سے جو لوگ کہتے ہیں اگر آپ نے اب نکاح کرنا ہے تو یہ نام بدل دیا جائے، تو یہ بدفعلی ہے، یہ بدشگونی ہے، جس کا اسلام میں بدشگونی ہے۔ قسم کا کوئی ڈاکٹر صاحب، یہ نام بدلا جائے گا، یہ صرف بدشگونی ہوگی یا یہ نہیں ہوگا؟ لیکن جی ایک دفعہ نکاح ہو گیا نا جی، کاغذ میں بھی جو مرضی بلنڈر مارے، نکاح پہ اثر نہیں پڑتا اس کا۔ اگر مرد کو پتا ہے کہ یہ اسی نسرین کو پروین کہا جا رہا ہے، نکاح ہو جائے گا۔ ٹھیک، شناخت پوری ہو جانی چاہیے، مرد کے علم میں بھی اور جو بیوی بن رہی اس کے علم میں بھی، اور جو گواہ ہیں ان کو بھی شناخت پوری ہو، گواہ کو بھی پتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی مس انفارمیشن دے رہے ہیں، ایڈریس غلط دے رہے ہیں آپ، نام غلط دے رہے ہیں آپ، ولدیت غلط دے رہے ہیں آپ، آئی ڈی کارڈ نمبر غلط دے رہے ہیں، تو نکاح کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ نکاح ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے جس طرح کے تمام تر غلط انفارمیشن کے باوجود نکاح ہو جائے گا۔ آپ نے نکاح کتنا آسان کر دیا، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ وہ جو غلط انفارمیشن ہے، جو غلط دینے والے ہیں، اس کا گناہ جو ہے وہ انہی کے اوپر ہو۔ بہرحال شریعت کا حکم یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں نکاح جو ہے وہ منعقد ہو جائے گا۔ نکاح کے انعقاد کے لیے ضروری ہے لڑکا لڑکی ایجاب و قبول کریں، 2 گواہوں کی موجودگی میں مہر مقرر کریں، اور اس کے بعد خطبہ مسنونہ اعلانیہ طور پر کہہ دیں تاکہ دنیا والوں کو اس بات کا پتہ چل سکے کہ یہ والے لوگ جو ہیں آج کے بعد پھر یہ شادی شدہ ہیں۔ لیکن کیا گواہ نہیں ہے تو نکاح ہو جائے گا؟ نہیں، گواہ تو ضروری ہے نا، وہ تو شرط ہے۔ نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا یہ
شرط ہے، باطل ہو جائے گا. ہاں پھر تو نکاح باطل سے کیا مطلب؟ وہ نکاح ہوگا ہی نہیں. مثال کے طور پہ ایک آدمی اور عورت ہیں اور وہ ایسی جگہ پہ جہاں کے کچھ لوگ ہیں ہی نہیں. اب ان کے پاس دو آپشنز آتی ہیں، نکاح یا زنا. کیونکہ گواہ نہیں ہے تو دونوں میں سے کون سی آپشن لیں گے؟ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، نہ زنا کرنا نہ نکاح ہوتا. حافظ جی آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ طور پہ بلال بھائی یہ جو آپ نے مثال پیش کیا ہے تو شریعت کا حکم واضح ہے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. اگر حقیقت میں دنیا میں کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ایک مرد اور ایک عورت ہی باقی رہ جائیں اور دنیا میں کوئی باقی نہ ہو، نہیں کسی آئلینڈ پہ گئے ہیں، کہیں سیر پہ گئے ہیں، مالدیو گئے ہیں، فلپائن گئے ہیں، کہیں ہیں گواہ نہیں ہے، کیا کریں گے؟ اگر آپ نے اب جو مثال دیا مالدیو گئے ہیں، سیر پہ گئے ہیں، تفریح کے لیے گئے ہیں، تو ایک اکیلا لڑکا اور ایک اکیلی لڑکی راضی ہو جائے آپس میں وہ نکاح کر لیں تو یہ شریعت کا مذاق ہے نا، یہ شریعت میں جائز اور الاؤڈ نہیں ہے. نکاح کے لیے اعلان ضروری ہے. ہمارے ہاں تو ایک شرط اضافی بھی ہے. اچھا اعلان پتہ کہاں پہ ہوگا حافظ جی؟ اعلان ہوگا جب وہ دونوں امیگریشن پہ اتریں گے تو وہ پوچھیں گے کون ہے، وہ کہیں گے یہ میری بیوی ہے. اعلان ہو گیا، اب دیکھیں گواہ ہو اس کا گیا. مطلب ہے آپ ایک ایسی مثال دے رہے ہیں کہ ان کے پاس گواہوں کی موجودگی کے امکانات موجود تھے، پھر تو نکاح ویلڈ ہی نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو ولی کی اجازت کے بغیر بھی نکاح نہیں ہوتا. ولی سے مراد والد، ولی، ہاں ماما، چاچا، تایا، ہاں جو بھی ولی ہو، ولی شریع کے بغیر ہم تو اور بچی کے نکاح کے لیے ولی کی شرط بھی رکھتے ہیں. تو حافظ جی پھر حجاب اور قبول کا کیا معاملہ ہوا؟ حجاب قبول یہ ہوتا ہے، مثال دے رہا ہوں، ایک بچی ہے وہ اگر ریجیکٹ کرنا چاہتی ہے تو کر دے، اگر اس کا ولی ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو ہاں تو کر دے. تو اگر لڑکی چاہتی ہے تو ہاں یہ تو پھر آپ نے وہ کہا نا کہ اگر ولی اور لڑکی کے مابین عدم اتفاق ہو جائے گا تو پھر ولی کو غیر مرشد ثابت کرنا پڑے گا لڑکی کو کہ میرا ولی جو ہے وہ میرے بہترین نکاح اور بہترین کفوف کے مطابق بہترین میرا معاشرتی مجھے پارٹنر مل رہا ہے اور میرا ولی جان بوجھ کے عمدن میرا نکاح نہیں کر رہا. اگر وہ عدالت میں یہ بات ثابت کر دے، یہ ثابت کیسے کرے گا؟ کوئی سر پہ کھڑا ہو کے بھی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ میرا باپ میرے خلاف ہے. یہ ثابت کیسے ہوگا؟ اس کا کون سا ڈاکومنٹ ہوگا؟ اسی لیے ولی کی جو اور بچی کا اس کا مطلب وہ جو حجاب اور قبول ہے حافظ جی وہ تو پھر ولی کا ہوا نا، اور لڑکی کا تو نہ ہوا. اچھا مجھے بتائیں پھر آپ نکاح اور زنا میں فرق کیسے کریں گے؟ تو مجھے قبول میں تجھے قبول تو وہ نکاح ہو گیا. آپ سمجھتے ہیں نکاح اس چیز کا نام نہیں ہے. نکاح میں ایک حق مہر ہوتا ہے، نکاح میں دو گواہان ہوتے ہیں، نکاح کی شرائط ہوتی ہے، اس میں مسنونہ پڑا جاتا ہے. اب آپ یہ کہیں کہ ایک لڑکا اور لڑکی جہاں پہ بھی اکیلے موقع ملے اور وہ کہ جی میں تجھے قبول تو مجھے قبول، تو پھر ہمارا نکاح ہو گیا، حق مہر بھی طے ہو گیا بغیر گواہوں کے، تو یہ نکاح ویلڈ نہیں.